اس ملک کا مالک سمجھتا ہے اور آپ کو اپنے بنگلے اور اپنی مفادات کا محافظ آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ نے سپورٹ دینا ہے، آپ نے زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، اور انہوں نے اقتدار پا کر اپنی پراپرٹی جائیدادوں اور شوگر مل میں اضافہ کرنا ہے۔ کیا اب اس کھیل کو بند نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس کہانی کو مختصر اور ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے آئندہ الیکشن 8 فروری کا الیکشن پاکستان میں انقلاب ہوگا، حقیقی تبدیلی کا آغاز ہوگا، اور یہ جو ہر جگہ جا کر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے دشمن ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ یہ عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن یہ آئندہ الیکشن میں غیر جانبدار رہیں گے۔ میں بالمطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو پھر یہ کوئی سیاست نہیں ہوگی، اور مسلم لیگ جو ہر جگہ وعدے کرتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری پشت پر کھڑی ہے، یہ حقیقت میں آنے والے الیکشن کو متنازع بناتے ہیں۔ آنے والے الیکشن پر تحفظات ابھی سے لوگوں کے بن رہے ہیں۔ میں ان 3 اداروں سے کہنا چاہتا ہوں غیر جانبدار رہو، اور جو کہتے ہیں قومی حکومت چاہیے، قومی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ 2-4 جاگیردار ادھر کا، 2-5 سرمایہ دار ادھر کا، کچھ لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا ادھر سے جمع کر کے قومی حکومت بنایا جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے کے بعد قومی حکومت تو قائم ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی شامل تھی، جے یو آئی شامل تھی، مسلم لیگ شامل تھی، 13 جماعتوں کا ایک نظام، ایک حکومت تھی۔ تو کیا وہ 16 مہینے جو پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے وہ کامیاب حکومت تھی یا ناکام حکومت تھی؟ بدترین حکومت تھی، ناکام حکومت تھی۔ مہنگائی ساتھ لائی، بے روزگاری ساتھ لائی، کرنسی کو بے قدر کیا، ڈالر آسمان پر اور زمین پر روپیہ کہیں ملتا نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس لیے ان 3 پارٹیوں نے، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نے قوم کو مایوس کیا، قوم کو آگے جانے کے بجائے 100 سال پیچھے لے گئے۔ اور آج اگر اس ملک میں بجلی مہنگی ہے ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے، گیس اور پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے، آپ کے بچے کا روزگار ہے ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے، سالانہ اگر 5000 ارب کرپشن ہوتی ہے ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے، تو لوگوں بتاؤ اب انقلاب چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اب تبدیلی چاہتے ہو کہ نہیں تبدیلی؟ اگر چاہتے ہو کہ ملک میں عدل ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں آپ کو حق ملے، بچے کو تعلیم ملے، نوجوان کو روزگار ملے، بزرگ کو تحفظ اور عزت ملے، بیٹیوں کو عزت اور تحفظ ملے، کشمیر آزاد ہو، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائے اور فلسطین کا ساتھ دیا جائے، پھر ایک ہی چوائس ہے، جماعت اسلامی کا ساتھ۔ اس حلقے میں جناب ڈاکٹر راشد لطیف کو پی پی 295 کے لیے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے، قبول ہے کہ نہیں قبول؟ ڈاکٹر عرفان کو ٹکٹ دیا ہے، خدمت کرنے والا۔ لوگوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ ہے، لیکن سیلاب آیا، میں نے رات کے اندھیروں میں دیکھا، الخدمت کا ٹکٹ پہنتا تھا، ساری رات ان سڑکوں پہ رہتا تھا، آپ کے خاطر، آپ کے بچوں کے خاطر، آپ کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے خاطر، اپنا سب کچھ قربان کر کے
دن کے روشنی میں نکل آتا، رات کے اندھیروں میں جب آپ سوئے تھے یہی نوجوان تھا جو پہرا دے رہا تھا۔ اس لیے لوگوں ان دونوں نوجوانوں کو اسمبلی میں بھیجو، ان کو ووٹ دو، ان کو سپورٹ دو۔ ان کا نشان ترازو ہے، عدل کا نشان، مزدور کا نشان، انصاف کا نشان، کسان کا نشان، دہقان کا نشان، غریب کا نشان، دکاندار کا نشان، مظلوموں کا نشان، اور آپ کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت کا نشان ترازو کا نشان۔ میں ایک بار پھر راجن پور کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ عزت سے نوازے، اللہ برکت سے نوازے، اللہ رب کریم آپ کو اس دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جناب سراج الحق صاحب کو انتہا میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہمیں حوصلہ دیا ہے۔